ایک صاحب نے نا حمزات کا اس کو شوق تھا، میں نے پچھلے درس میں بھی حمزات کا تذکرہ کیا، حمزات کا شوق تھا، میرے پاس آیا اس وقت جب حمزات سے نقصان پا گیا، اسے پہلے کہیں سنا پڑھا، کہیں سے پوچھا، اس نے کہا ایک بابا جی تھے عامل تھے، میں نے ان کے پاس گیا کہ مجھے حمزات کا شوق ہے، مجھے حمزات کا شوق ہے، تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے اتنے پیسے لوں گا، غالباً مجھے یاد ہے 30,000 یا 32,000 لوں گا۔ اس نے کہا بابا جی آپ کی نگرانی ہوگی، کہنے لگے ایسے بالوں کو ہاتھ کر کے کہنے لگے یہ بال میں نے ایسے خام خواہ دھوپ میں ایسے سفید کیے ہیں، بالکل نگرانی ہوگی، پیچھے ہمارا ہاتھ ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ چیزیں لے آ، یہ چیزیں لے آیا، اس نے کہا تو اپنے گھر بیٹھ کے کر، بس تو گھر بیٹھ کر کرے گا تو میں میرا جو ہے وہ ہاتھ تیرے پیچھے ہوگا۔ اس نے گھر بیٹھ کے اس کو شروع کر دیا، اس نے خود ہی نہیں کیا تھا بیچارے نے۔ وہ 33ویں دن جو ہے وہ نظام یہ چلا کہ ایک ایسا اس نے منظر دیکھا، اس منظر سے ڈرا، اور اس کے بعد بیچارہ ذہنی طور پہ کچھ معذور ہو گیا اور معاشی طور پہ فنانشلی طور پہ بالکل ختم ہو گیا، فارغ، نہ روٹی نہ رزق نہ گھر نہ صحت نہ سکون نہ چین، ہر چیز ختم۔ سکون اکثر یہ نظر آتا ہے، اپنا منظر اکثر یہ نظر آتا ہے، اب میں منظر آپ کو بتا رہا ہوں، اکثر یہ نظر آتا ہے کہ دو میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، بہت سارے بچے بچے ہوتے ہیں بہت سارے۔ اچھا میاں بیوی میں شوہر سویا ہوا ہے، بیوی کہتی ہے اٹھو بچے بھوکے پڑے ہیں، بچے بار بار آ کے کہتے ہیں اماں روٹی، کوئی کہتے ہیں اماں پانی، کوئی کہتے ہیں اماں یہ کھانا ہے، کوئی کہتے ہیں بچے ماں کو نوچتے ہیں، اور باپ بڑے پرسکون نیند لے رہا ہے، ماں جا کے کہتی ہے بچوں کی ماں اپنے شوہر کو کہ کوئی ان کے لیے لے آ، کئی دن سے بچے بھوکے ہیں، مجھے تو نوچ رہے ہیں، تو کھویا ہوا ہے۔ تو وہ پھر وہ میاں بیوی کے آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کہاں سے لے آؤں، کیا لے آؤں، کس طرح لے آؤں، آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کرتے کرتے نا شوہر کہتا ہے اچھا بس ٹھیک ہے میں پھر آج تجھے ایک دکھاتا ہوں، تھوڑی دیر ہوتی ہے، اینٹیں اٹھا کے لے آتا ہے، چولہا بناتا ہے بڑا سارا، پھر کڑھا لے آتا ہے، پھر اس کڑھا کے اوپر چولہا جلاتا ہے نیچے، اور کہتا ہے کہ اب تو نے میرے تنگ کیا نا، ان بچوں کو اسی نیچے جلاؤں گا۔ اٹھایا بچہ ٹھا نیچے، بچہ چڑ مڑ چیخو پکار، ایک حرام بندے کے عجیب منظر ہوتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں آنکھیں بھی بند کرتا ہوں تو منظر وہی ہے، نہیں آنکھیں بند کرنے سے منظر بدل جاتا ہے، اور اس کے بعد بچے سارے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے بیوی کو اٹھایا، اس کو بھی جھونک دیا، وہ بھی جل کے کوئلہ، کہنے لگا لے بھی اب تیری باری ہے، ایسے کیا نا، ایسے کیا، اور ہونا کچھ نہیں تھا، وہ ایسے ہو ڈرا، بس وہی ڈرنے میں ہی ساری کہانی تھی۔ جنات واحد چیز ہے، واحد چیز ہے، واحد مخلوق ہے، جو ان سے ڈر گیا اس کو ڈرا دیا، جو ان کو ڈرا دیا اس سے ڈر گئے، یہ واحد مخلوق ہے۔ اب اس کا کچھ نہ بچا بیچارے کا، میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ ہر وقت وہ منظر میرے سامنے ہے، جلانے والا، جلنے والا، جھگڑے والا، ہر لمحہ وہ منظر میرے سامنے، اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور اس منظر سے نکلتا نہیں ہوں، میری نیند کے اندر وہی منظر ہوتا ہے، جھٹکا بیٹھ کے اٹھ بیٹھتا ہوں، جھٹکا کھا کے اٹھ بیٹھتا ہوں، میری سوچوں میں، میرے کھانے ہر میں منظر وہی ہے، صحت ختم، ہر چیز ختم، زندگی کا چین سکون ختم، برباد ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا مجھے اس حمزات سے چھٹکارا مل سکتا ہے، چلو پہلے زندگی تو سکون کی گزار رہا تھا، سفید پوش تھا، اب تو وہ سکون ہی ختم ہو گیا، میں نے تجھے کس نے کہا تھا تو غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے پڑ، غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہ پڑیے گا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ میں جن تابع کر لوں، کئی میرے پاس جن تابع کرتے، ایک بندہ آ کے کہنے لگا آپ کو فلاں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، واسطے ختم ہی نہیں ہو رہے، میں کہ چلو واسطے ختم ہو گئے، اب بتا، کہنے لگا صرف ایک جن دے دے، اب مجھ سے جو قسم اٹھائیں کوئی ناجائز کام نہیں لوں گا اس سے، میں اصل میں مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں خدمت خلق سے کام لوں گا۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہا میرے پاس جن ہے؟ میرے نہیں دیکھا نا، پھر عاجزی کر رہے ہیں نا آپ، میں نے ایک جن باندھ کے بٹھایا، کہہ رہے پیٹ بڑھ گیا میرا، میرے پاس وہی ایک جن ہے، نہیں ہے میرے پاس جن، اور میں نے دعویٰ کیا ہے، نہ میرے پاس جن تابع ہیں، پر وہ پھر بھی واسطے وسیلے دے رہا تھا، میں لکھ وسیلے پاواں ہوں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہوں، اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہوں۔ مجھے کہنے لگا زندگی بہت پریشان کن ہے، بہت ادھر ادھر گیا ہوں، وہاں بھی پیسے لگے ہیں، سنا ہے آپ پیسے نہیں لیتے، اور پھر کہنے لگا یہ بات کیا سچ ہے، آپ پیسے نہیں لیتے، یہ بات سچ ہے؟ میں نے کہا ہے تو صحیح۔ مجھے کہنے لگا کیا آج تک آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا؟ میں نے کہا اس کو چھوڑیں، امتحان نہ لیں، آپ کا کام اللہ کر دے گا۔ میں نے کہا ایسا کر، تیرا سارا کچھ تیرے آئینے میں پڑا ہوا ہے، وہاں بھی چراغ کا تو نے عکس دیکھا تھا، یہاں بھی عکس میں ہے، اس عکس کو منا لے، جب بھی آئینہ دیکھ یہ دعا پڑھ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور سارا دن چلتے پھرتے صرف درود ابراہیمی پڑھ۔ یہ درود ابراہیمی جادو، جنات، حمزات، ان چیزوں کا بہترین علاج ہے۔ مجھے کہنے لگا بس اتنا سا، ہاں بس اتنا سا تیرا کام ہو جائے گا۔ کہنے لگا میرا رزق واپس ملے گا، دولت واپس ملے گی، صحت واپس، سکون واپس، بس شیشے کے سامنے کھڑا ہو اور یہی پڑھتا رہے، اپنے آپ کو دیکھ کے پڑھتا رہے، اپنے آپ کو دیکھ کے پڑھتا رہے۔ میں نے کہا 40 دن کے بعد کہہ رہے ملاقات کیسے ہوگی؟ میں کہ یہ میں لکھ دیتا ہوں۔ اچھا میں لکھ دوں تو میرے مسائل ہوتے ہیں، کبھی کوئی بندہ تقاضا نہ کرے کہ میں لکھ دیں جناب آپ لکھ دیں، اس سے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے حق مارے جانے کے خطرے ہوتے ہیں۔ 40 دن کے بعد میرے پاس آیا، خود اس کی تلاش تھی، تلاش سے مراد انتظار تھا،
یہ کیا بنا اس کا؟ حمزات کا شیدائی، حمزات کا دیوانہ آیا تو میں نے اس کے چہرے، اس کے حال، اس کی چال، اس کے ڈھال، اس کے قیل، اس کے کال، اس کے احوال سے ایک احساس ہوا کہ بندہ بہتر ہے۔ میں نے کہا کیا ہے حال ہے؟ نہیں جی بہت فرق ہے مجھے، اور مجھے ایک چیز بتائیں اس سے ہوا کیسے؟ میں نے کہا جو تو پڑھتا ہے نا لا قوت الا باللہ، اس کا جو آشکانہ ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ میری قوت کچھ نہیں، ساری قوت تیری ہے، لا قوت الا باللہ، میری قوت کچھ نہیں، ساری قوت تیری ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میری قوت کی تلاش میں، میری قوت کی پکار میں، میری قوت کو پکار رہا تو اللہ اپنی پوری طاقتوں، پوری قوتوں، پوری عظمتوں، پورے وقار کے ساتھ تیرے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بات یہی ہے۔ اور جو سارا دن تو نے درود ابراہیمی پڑھا، درود ابراہیمی کے ساتھ محمد، آل محمد، ابراہیم اور آل ابراہیم، ان کی برکات اس درود پاک میں شامل ہیں۔ اور درود ابراہیمی کے ساتھ 5000 سال پہلے پیچھے کے سارے ورد، اور 5000 سال پیچھے کی ساری تسبیحاں، اور 5000 پیچھے کے سالی درود و برکات اور سلامتیاں اور خیریں، اور عرش سے اترے ہوئے جتنے بھی رحمت اور برکت کے خزینے ہیں، یہ سارے درود پاک کے ساتھ ہیں۔ جب تو نے درود پاک بکثرت پڑھا، وہ جو تیرے جسم کا حصہ خالی ہو چکا تھا وہ درود پاک کی برکت سے بھر گیا۔ اس کی سلامتیاں تیرے ساتھ ہو گئیں، اس کی برکتیں تیرے ساتھ ہو گئیں، اس کے انوارات تیرے ساتھ ہو گئے، اور تو صحت مند ہو گیا۔ اور پھر میں نے اسے بتایا، میں نے کہا اصل میں تو نے حمزات کے عمل سے اندر کے انسان کو متاثر کیا تھا، زخمی کیا تھا، اس کو تو نے چوٹیں اور تکلیفیں دی تھی، وہ اندر کا انسان متاثر ہوا تھا، اور میں نے جو تجھے جو کچھ یہ 2 گر بتائے ہیں اس اندر کے انسان کو صحت مند کرنے کے لیے بتائے۔ یہ بیماریوں، دکھ اور تکلیفیں اور مشکلات اور مسائل اور زندگی میں ناکامی جب انسان کو گھیر لیں، بس یا قہار۔ آپ کو علم ہے یا قہار میں پانی میں پاؤں میں کیوں ڈبواتا ہوں؟ آج یہ راز یہ آج تک نہیں بتایا میں۔ جب انسان یا قہار پڑھتا ہے، میری طرف توجہ کیجیے، جب انسان یا قہار پڑھتا ہے نا، یا قہار پڑھتا ہے، جب انسان یا قہار پڑھتا ہے، اس کے یا قہار پڑھنے سے ایک نابینا شخص سے، نابینا شخص قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا۔ ان کے سامنے عربی کی کوئی بات کرے تو کہتے تھے یہ کسی کا کلام ہے، اور عربی کی دوسری بات کریں کہتے تھے یہ حدیث ہے، اور عربی کی تیسری بات کریں کہتے تھے یہ قرآن ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، میرے حبیب کا فرمان بھی عربی میں۔ پوچھا کیوں؟ اب جواب سنیں اور حیرت انگیز۔ فرمایا ہر کلام سے خوشبو آتی ہے، اور اس کی خاص بو آتی ہے، خاص خوشبو۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہر اللہ کے نام کی خاص طاقت اور تاثیر ہے، کوئی جلال میں ہے، کوئی جمال میں ہے، کوئی کمال میں ہے، کوئی وصال میں ہے، ہر نام کی طاقت اور تاثیر۔ یہ جو یا قہار ہے نا، جب بندہ یہ پڑھتا ہے یا قہار، اس کے پڑھنے سے طاقتور بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، طاقتور ترین بجلیاں پیدا، اور وہ بجلیوں کا رخ پڑھنے والے کا انتظار کرتا ہے کہ بھیجے ہمیں کہاں بھیجنا ہے، کسی جادو کو جلانا ہے، کسی جن کو جلانا ہے، کسی شیطان کو جلانا ہے، کسی کالی دیوی کے جادو کو، کسی نظر بد کے تیر کو، کبھی اٹھنے والے حسد کے حاسد کو، شر پسند کے شر کو، کینہ پرور کے کینے کو جلانا ہے۔ کیا چیز جلانی ہے؟ جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بجلیاں اس کے امر کا انتظار کرتی ہیں، اس کے حکم کا انتظار کرتی ہیں، اس کے اشاروں کا انتظار کرتی ہیں۔ اب اس بندے کے پاس آ گیا ہے اسم اعظم۔ اب اس بندے کو چاہیے کہ اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو، دماغ بھی ٹھنڈا ہو، جسم بھی ٹھنڈا ہو۔ کیوں؟ اگر اس کا دل، دماغ، جسم گرم ہوگا، یہ ایک پل میں ان بجلیوں، ان طاقتوں کو کہے گا جاؤ اس کو جلا کے رکھ دو، اور وہ چیزیں جل جائیں گی۔ اس ٹھنڈک کے دینے کے لیے پانی کا ساتھ ضروری ہے۔ اب اس پہ ایک حدیث سنا، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے بخار کو پانی کے ذریعے توڑ۔ مفہوم کہ بخار والے یہ ڈاکٹر پٹیاں رکھتے ہیں، پانی کی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں دماغ پہ رکھتے ہیں۔ کیوں فرمایا بخار والے کو پانی کے ذریعے بخار کو توڑ، اور بخار والے کو پانی کے ذریعے نہلاؤ؟ میں مختلف حدیث کا مفہوم عرض کروں۔ پانی کے ساتھ اس کی زندگی کو رابطہ دو۔ جب پانی کے ساتھ اس کی زندگی کو رابطہ دو گے وہ بجلیاں ٹھہر جائیں گی۔ ورنہ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، اگر پانی کے ساتھ رابطہ نہیں دو گے بعض اوقات وہ بجلیاں اتنا زیادہ ہوں گی خود بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اسے پتہ نہیں اللہ کے نام میں طاقت کیا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کے نام میں قدرت کیا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کے نام میں تاثیر کیا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کے نام کی قوت اور طاقت اور قدرت کائنات میں کتنی ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے، خود پتہ نہیں ہے۔ یہ تو اپنی انجانی زبان سے ایک عظیم بول رہا اور اللہ کا نام قہار کہتا ہے، اور اللہ کو پکارنے کے لیے کہتا ہے یا قہار یا قہار یا قہار۔ خود پتہ نہیں ہے کہ اس نام میں طاقت کتنی ہے، اس نام میں قوت کتنی ہے۔ جس نام کو پڑھنے سے، سنو، جس نام کو پڑھنے سے طاقتور ترین جنات کہیں گے بس کرو، نہ پڑھو، چل جائیں گے، ہم چل رہے ہیں، آگ لگ گئی ہے، بس کرو، جس نام کو پڑھنے سے۔ چلو آپ یہ تو ضرور جانتے ہیں کہ ہمیشہ واک کے لیے جو ٹریک ہوتا ہے وہ کچا ہونا چاہیے۔ جو بھی پیدل چلنے والے ہیں فٹنس کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، ان کے لیے جو راستہ ہو
جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کچا ہو، پکا نہ ہو. جو کچا راستہ کچی جگہ ہے، زمین ہے، وہ کچی زمین ہے، وہ جس طرح گولی کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، گولی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. کچی دیواریں کبھی نہیں گرتی، کبھی ان میں دراڑیں نہیں پڑتی، اور کچے گھر اور کچی دیواریں بڑے بڑے زلزلوں کو جذب کر لیتی ہیں. اسی طرح جو ٹریکس ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچے ہوں. دماغ سے لے کر آسمان سے لے کر زمین تک جب انسان چلتا ہے ایک بجلی ہے، دماغ سے لے کر سر سے لے کر پاؤں کے نیچے سے نکلتی ہے. یہ میں سائنس کی بات کر رہا ہوں، اٹھا کے دیکھ لیجیے گا سائنس کی دنیا. جب نکلتی ہے اگر نیچے پکا فرش ہو اور نیچے پکی جگہ ہو تو وہ بجلی پھیل جاتی ہے اور اس جسم کو نقصان دیتی ہے. اور اگر نیچے زمین کچی ہو وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے. اس لیے بعض ارتھ دینے کے لیے زمین کے اندر دباتے ہیں تاروں، اس کو ارتھ دے رہے ہیں. ارتھ دینے کے لیے پانی کے اندر تار لے جاتے ہیں، بور کر کے کاپر کی تار ڈال کے پانی کے اندر ڈالتے ہیں. جب وہ ارتھ دیتے ہیں، سائنس کی دنیا سے سمجھا رہا ہوں، پاؤں کو پانی میں ڈبونا. جب وہ ارتھ دیتے ہیں تو بڑے بڑے فیوز نہیں اڑتے، بڑے بڑے حادثے نہیں ہوتے، اور بڑے بڑے کرنٹوں سے بندہ بچ جاتا ہے. یا کہاروں کا عمل پاؤں ڈبونا، یا کہاروں کے عمل میں پاؤں ڈبونا. یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے، ایسا طاقتور عمل ہے، ایسا طاقتور عمل ہے. اٹھا کے جادو کو جلا کے رکھتے. اور اگر جادو کو نہیں مانتے تو اپنی کے سوشل میڈیا پہ ہم نے انگریزوں کی بے شمار کتابوں کے لنکس ڈال دیے. انمول خزانے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا جو بندہ اسے پڑھے گا، حدیث سناتا ہوں ذرا غور سے، جو انمول خزانہ نمبر 1 کے فضائل بتا رہا ہوں، جو اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ پاک اس دن اس کو 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھے. کتنی بار؟ کتنی بار؟ یہ ہے کسی کی جیب میں انمول خزانہ؟ 70 بار ہے کسی کی جیب میں. 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھیں گے. کتنی دفعہ؟ 70 بار. یہ میں اس کے فائدے لکھے بتا رہا ہوں. 70 بار اللہ پاک اس کو نگاہ رحمت سے دیکھیں گے، 70 بار. اور دوسرا فائدہ سنیں، دوسرا فائدہ یہ ہے، دوسرا فائدہ کہ وہ جس حالت میں مرے گا، جیسی بھی حالت مرے گا، خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں شہادت ہوگا. اور تیسرا فائدہ اس کا لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ ہو اس بندے کے لیے جس بندے کو یہ وظیفہ کرے گا تو انمول خزانہ، اس دن اللہ پاک اس کی حاجتیں پوری کریں گے. کتنی حاجتیں؟ اس کی حاجتیں اللہ پوری کریں گے. اور اس کی ادنا سی فرمائی یہ ہے، ادنا سا اس کا فائدہ یہ ہے. اب سنیں، فرمایا کہ جو بندہ یہ انمول خزانہ پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ قسم ہے میری ذات عزت و جلال اور ارتفاع مکان کی، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی، اپنی عظمت کی قسم کھائی، اپنے جلال کی قسم کھائی ہے. ذرا غور سے سنیں تو صحیح. میرا رب قسمیں کھا رہا ہے، آپ آخر ہو جاتی ہے. کوئی بندہ جب قسم کھاتا ہے تو سمجھ لے آخر ہو گئی. قسم کھا کے میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرے گا، انمول خزانہ نمبر 1 کی بات کر، تلاوت کرے گا، پہلا جو اس کا فائدہ ہوگا، میرا اللہ کہتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی. میرے پاس ایک واقعہ آیا، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا وضاحت سے کر دو. ایک واقعہ آیا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب، میں اور والدہ، آپ نے مشورہ دیا تھا کہ دن رات انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 پڑھنا ہے. کہا کہ میں نے نمبر 1 اس میں ترکیب خاص میں لکھا ہوا تھا کہ 21 بار صبح شام پڑھیں. میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے کہا کہ آپ سے درس میں سنا تھا کہ بعض عمل ایسے ہیں، بعض بندے ایسے ہیں جن کو مرنے سے پہلے اللہ جنت میں ان کا محل دکھا دیتے ہیں. کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا اللہ نے جنت میں میرا محل دکھایا، میرے والد کا دکھایا، میری والدہ کا دکھایا. اور میں نے اپنے والد کے والد کا پوچھا محل ہے؟ کہا نہیں ہے، وہ کسی پکڑ میں ہے، وہ کسی عذاب میں ہے. اور میں نے پوچھا ان سے یہ جنت کا محل کیوں آپ نے میرا بنایا؟ کہا تو ہر فرض نماز کے بعد جو وظیفہ پڑھتا ہے، انمول خزانہ نہیں کہا، انمول خزانہ تو میں نے نام رکھ دیا، جو وظیفہ پڑھتا ہے تیری مغفرت ہوتی ہے اور تجھ پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس لیے اللہ پاک نے تیرا محل بنا دیا اور مرنے سے پہلے تجھے دنیا میں دکھا. اب سنیں ذرا، اللہ پاک 3 قسمیں اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس کی مغفرت فرماؤں، پہلا، اور دوسرا اسے جنت نہیں دوں گا، جنت الفردوس، جنت الفردوس میں جگہ دوں گا. اور اگلی بات، ہر روز 70 مرتبہ اس پہ نظر رحمت دیکھتے. کتنی مرتبہ؟ میں قبرستان میں کھڑا تھا تو ایک نعت خان ایک نعت کہہ رہا تھا، اس نے ایک لفظ کہا جو مجھے یہاں جا کے لگا، وہ میں آپ کو پورے تو مجھے پتہ نہیں اس نے کیا کہا. ایک لفظ اس نے کہا، اور کیا کہا؟ ایک قطرہ جو بخشے میں نوں کم بڑھ جاتا ہی میرا. اور اگر آپ مجھے ایک قطرہ بخش دیں تو میرے تو سارے کام بن جائیں.
آپ تو میرا کریم آقا 70 مرتبہ نگاہ رحمت سے فرماتے ہیں ہم پہ تو ایک مرتبہ بھی نگاہ رحمت ہو جائے تو ہمارے کام بن جائے، ایک مرتبہ۔ اور میرا رب ایک مرتبہ ساری دنیا کے اربوں خربوں لوگ اور ساری انسانیت کے خربوں مخلوق ایک رحمت سے دیکھے، سب کو اس کی من چاہی بھی دے، سب کو اس کی مرادیں بھی دے، سب کو اسی وقت کھلا بھی دے، پلا بھی دے، سلا بھی دے، بٹھا بھی دے، اور ساری چاہتے ساری چیزیں پوری ہو جائیں۔ کس پہ؟ کس پہ؟ ایک رحمت پہ، اور جس پہ ہر نماز کے بعد وہ کریم 70 رحمتیں بھیجتا ہو۔ سن لو اللہ والو، میں جنت عبادت سے نہیں ملے گی، عبادت شرط ہے، پر ملے گی رحمت سے۔ اور آپ تو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کے 70 بار اللہ کی رحمت میں آ رہے ہیں۔ بھائی جو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور انہیں یاد ہے، آج میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ لفظ مبارک کبھی کبھی کہا ہے، 3 بار اکٹھا مبارک شاید میری زندگی میں پہلی دفعہ ہو کہ میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، جن کو ہر نماز کے بعد پڑھنے پہ 70 بار میرا رب نظر رحمت سے دیکھے، 70 بار نظر رحمت سے دیکھے، پڑھنے پہ 70 بار نظر رحمت سے دیکھے، وہ بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت بڑی مبارکباد کے مستحق۔ آگے سنیں ذرا غور سے، توجہ سے، اور میرا مشورہ ہے اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ دوسرا فائدہ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ جس وقت پڑھے گا اس وقت اللہ پاک اس پہ 70 بار نگاہ مغفرت فرمائیں گے، نگاہ رحمت، نگاہ رحمت، نگاہ رحمت فرمائیں گے۔ یہ حدیث میں حدیث عرض کرتا ہوں، صحیح حدیث ہے، یہ وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور چوتھا فائدہ سنیں، چوتھا فائدہ اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ کتنی حاجتیں؟ 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ادنا حاجت کا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کریں۔ اب بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے ہو گئے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کی 70 حاجتیں پوری کروں۔ اور 5واں فائدہ سنیں، 5واں فائدہ یہ ہے اس کو دشمنوں پر میں غلبہ عطا کروں گا۔ تفسیر روح المعانی حوالہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106 اور معارف القرآن میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ شیخ محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہاں، دشمنوں پر غلبہ، وہ دشمن جادو، وہ دشمن جنات، وہ دشمن حاسد، وہ دشمن نفس، وہ دشمن شیطان، وہ دشمن کوئی بھی ہے، میں دشمنوں پر اس کو غلبہ دوں۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے، انمول خزانے میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں۔ ایک درویش تھے، ان کے پاس شیخ شبلی تشریف لائے، پڑھا رہے تھے، لوگوں کو روح کی دنیا دے رہے تھے، کھڑے ہو گئے، پیشانی میں بوسہ دیا، پیشانی میں بوسہ دیا، اپنے ساتھ مسند پہ بٹھایا، احترام و اکرام کیا، جاتے ہوئے ہدیہ دیا، اور وہ چلے گئے۔ بعد میں شاگرد کہنے لگے، حضرت لوگ تو ان پہ تان اور اعتراض کرتے ہیں، یوں 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 کہتے ہیں، اب سنیں ذرا غور سے، سنیں ذرا غور سے۔ سننے لگے، میں نے جو خواب میں دیکھا ہے وہی کچھ کیا، خواب دیکھا، یہ میرے آقا کی بارگاہ میں یہ بندہ حاضر ہوا، حضور اٹھ کے کھڑے، کھڑے ہوئے، میرے حضور نے ایسی پیشانی میں بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، ایسی اعزاز، اکرام، احترام، پیار کیا جو میرے حضور نے کیا۔ میں نے حضور سے پوچھا خواب ہی میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ عمل کس وجہ سے ہے؟ فرمایا 80 سال سے ہر نماز کے بعد یہ بندہ لقد جاءکم رسول والی آیت، دونوں آیتیں پڑھتا ہے، اس لیے میری بارگاہ میں ان دونوں آیتوں کے پڑھنے، یعنی سورۃ توبہ کی آخری دونوں آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے میری بارگاہ میں یہ مقام ہے، یہ وقار ہے، یہ عظمت ہے۔ سبحان، اس سے بڑی ولایت کی انتہا کیا ہوگی؟ میرے حضور استقبال فرمائیں، میرے حضور پیشانی پہ بوسہ دیں، اور میرے حضور بٹھائیں، پیار کریں، محبت کریں، اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ اس آیت کے اندر تصویر بہت ہے، اس آیت کے اندر دیدار مصطفیٰ بہت ہے، اس آیت کے اندر رزق اور روزی بہت ہے، اور اس آیت کے اندر حفاظت، کفایت، کفالت بہت ہے۔ اور 5 تو آپ پڑھتے ہیں یہ آیات، اور 6 پڑھتے ہیں انمول خزانہ نمبر 1 میں دعائے ابو درداء
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے کے غلام صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا کہنے لگے شیخ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، میں نے نہیں لگی، بڑے اطمینان سے۔ دوسرا آیا کہنے لگے آگ لگ گئی، میں نہیں لگی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا آپ کے گھر کے دروازے کے آپ کے گھر کے قریب پہنچی تھی اور بجھ گئی اور آپ کا گھر بچ گیا۔ اہل مجلس اہل محفل نے پوچھا آقا آپ کس بنیاد پہ فرما رہے تھے؟ فرمایا میرے حضور نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا صبح شام تک اس کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ میں یہ دعا پڑھ کے آیا ہوں، میں نے دعا بھی پڑھی ہے اور دعا کا یقین بھی لیا ہے۔ ایسا مجھ سے کہنے لگے میری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ بہت ہوتا ہے اور مجھے چوٹیں بہت لگتی ہیں اور میرے کھانے میں سے بال بہت نکلتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دعا اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ ابو درداء کی دعا ہے رضی اللہ۔ اس نے پڑھا، اس کے مسئلے حل ہو گئے۔ چلو اس میں ایک اور آیت ہے انمول خزانے کی بات، شاہد اللہ انہ لا الہ، یہ آیت ہے، اس کی ایک فضیلت بتاتا ہوں، بڑے کمالات ہیں اس آیت مبارکہ کے۔ دو بندے جا رہے تھے سفر میں جا رہے تھے، رات کو جنگل پڑ گیا، کسی محفوظ جگہ پہ جنگل میں اپنا قیام کا ارادہ کیا کہ رات یہیں سو جائیں کسی محفوظ جگہ۔ آدھی رات میں آنکھ کھلی اور کانوں نے سنا، دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں پر نظر نہیں آ رہے۔ ایک کہنے لگا اس کو چھیڑے، اس کو تنگ کریں، پریشان کریں۔ دوسرا کہنے لگا پردیسی مسافر ہے، پردیسی مسافر، اس کو کیوں چھیڑیں؟ جو بندہ سو رہا تھا اور وہ سن رہا ہے، اس کو کیوں چھیڑیں؟ اور دوسرا کوئی شیطان مزاج کا تھا، اس کے مزاج میں شیطانیت، یوسوس فی من الجنۃ والناس، کوئی ایسا تھا خرناس تھا، اس نے کیا کہا، اب یہ سن رہا اور وہ سزا دینے پہ تلا ہوا ہے، سزا دینے پہ تلا ہوا ہے۔ آخر کہتے ہیں میں نے سوتے سوتے مجھے کسی نے بتایا تھا درویش نے جو بندہ یہ آیت پڑھ لے گا کسی کا وار نہیں چلے گا، کیا نہیں چلے گا؟ کلہاڑی کا، چھری کا، بندوق تلوار کا، ریوالور پستول کا، تھپڑ گھونسے کا، جادو جنات حسد کا وار نہیں چلے گا۔ جب میں نے دل میں یہ آیت پڑھی، جب پڑھی نا وہ جن جو شریف تھا اس نے بدماش جن سے کہا مجھے، میں نے کہا تھا کہ اس کو نہ چھیڑ، اب تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک وہیں کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کر، چل بتا میں نے یہ کہا تھا اس کو نہ چھیڑ، جا اپنا کام کر، تو خامخواہ کے لیے آ کے اب تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی، تیری اور میری ذمہ داری لگ گئی، تیری اور میری یہ صبح تک اس کی کہنے لگے سنا اور پھر میں تسلی سے سو گیا۔ میں نے کہا اب ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، اب تسلی سے سو۔ یہ وہ کمال اور حیرت انگیز بے مثال چیز۔ شیخ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے ایک صاحب نے کہنے لگے کہ میرے خیال میں آئے، انہوں نے اپنا پورا واقعہ مجھے سنا۔ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ مرشد ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ اللہ میرے خواب میں تشریف لائے شیخ، تو مجھے فرمانے لگے اپنے معمولات بتا، کیا پڑھتا ہے؟ میں تجھے اجازت دیتا ہوں خصوص، میں بتاتا گیا یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں۔ اللہ جب میں پہنچا نا دو انمول خزانے پہ، تو انمول خزانے میں فرمایا رک جاؤ اور مجھے پڑھ کے سنا۔ میں نے انمول خزانہ نمبر 1 پڑھا، نمبر 2 پڑھ کے سنایا اور کہا کہ سنتے ہی نا اور شروع پڑھے اور فرمانے لگے جو شخص یہ دو انمول خزانہ پڑھتا ہے، دو انمول خزانہ، اس کے یہ کان ایسے ہاتھ لگائے، یہ شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات بتا، شاید جیسے میں نے آج کیا نا کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی چیز پہ 3 دفعہ کیا عرض کیا، وہ بات ایسے کان فرمائے، ایسے کان فرمائے نا، کانوں پہ ہاتھ لگایا تو کان ایسے محسوس ہوئے جیسے ورقے ہیں، وہ ورقے بھی ایسے محسوس ہوئے جیسے پرانے دور میں ہاتھ کے بنے ہوئے کاغذ ہوتے تھے اور اس پہ ہاتھ پہ لکھا ہوا خوبصورت سا ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، یہ ہمارے تبرکات کے حال میں بھی اب بھی پڑھی ہیں، نیچے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں اور ہاتھ کے کاغذ تبرکات والے حال میں پڑھے ہیں، ایسے لکھا ہوا تھا، ایسے لکھا ہوا تھا، ایسے لکھا ہوا تھا، ایسے لکھا ہوا اور ایسے سارا لکھا ہوا اور کہا انمول خزانہ یہاں لکھا ہوا تھا، یہاں لکھا ہوا تھا، اور اللہم انت ربی دعا اور یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ والطبی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یہاں لکھا ہوا تھا۔ اور میں دیکھو لکھا ہوا ہے، جی ہاں لکھا ہوا ہے،
فرمایا جو شخص یہ پڑھتا ہے یہ حروف اس کے کانوں میں لکھے جاتے ہیں اور یہ تختی ہوتی ہے ان فرشتوں کو دیکھنے کے لیے. یہ جو کرامن کاتبین کندھوں پہ فرشتے بیٹھتے ہیں یہ ان کو دیکھتے ہیں اور اللہ سے اس کے لیے رزق بنواتے ہیں, تقدیر میں اچھا لکھواتے ہیں اور اس کے لیے بیماریاں ٹلواتے ہیں, مصیبتیں ٹلواتے ہیں, راحتوں کا سامان پہنچاتے ہیں, دولت, عزت, برکت اور خوشیاں اور خوشحالیوں کے دروازے کھلواتے ہیں. یہ فرشتے اسی کو دیکھتے ہیں. دیکھ رہے ہو؟ اور کہا کہ فرشتے بھی دیکھنے ہیں, اور کہا کہ پھر کندھوں پہ بیٹھے فرشتے بھی دکھائے, اور کہا کہ یہ چیز نہ چھوڑنا, یہ نسلوں کو بھی دینا اور نسلیں بھی اس سے استفادہ اور فیض حاصل کریں. یہ خواب بتایا, اس کے انوکھے فائدے بتائے. کہا کہ 7 زمینوں کے نیچے جو یہ انمول خزانہ پڑتا ہے 7 زمینوں کے نیچے اس کا نور چلا جاتا ہے اور 7 آسمانوں کے اوپر اس کا نور چلا جاتا ہے. 7 زمینیں اور 7 آسمان اس بندے کے لیے مچلتے اور تڑپتے ہیں کہ مولا رزق دینے میں, خیر دینے, برکت دینے میں ہماری باری کب آئے گی اور کب اس بندے کو خیر, عافیت, رزق, دولت, عزت, وقار, شان و شوکت پہنچائیں گے. 7 زمینیں بھی بے چین رہتی ہیں اور 7 آسمان بھی. جو یہ مسنون عمل کرتا ہے تو انمول خزانہ, تو یہ مسنون عمل کرتا ہے. 7 زمینیں اور 7 آسمان وہ مچلتے ہیں اور وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں جو شخص یہ 2 انمول خزانے پڑھتا ہے. اور یہ کانوں پہ لکھے جاتے ہیں, کانوں پہ لکھے جاتے ہیں. اور اگلی بات فرمائی, یہی کانوں کا لکھا جب کسی کے سامنے آتا ہے بڑے بڑے اس کے سامنے چھپ جاتے ہیں. جہاں جاتا ہے یہ کانوں کا لکھی روشنی اس بندے کو موم کر دیتی ہے, چاہے جتنا بڑا ظالم, جفاجو, کینہ پرور ہو, کتنا بڑا ظالم, جفاجو, کینہ پرور ہو. یہ میں باتوں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, ساری گفتگو مفہوم عرض کر رہا ہوں. تھوڑی عجیب چیز ہے بھائی. یہ تو وہ وظیفہ ہے جو میرا آج بھی معمول ہے, یہ تو وہ وظیفہ ہے جو میرا 1984 کے بعد سے میرے معمولات میں ہے.